ایمان کی جاگ ہوئی تو اس کا ایک ہاتھ عباد کے کندھے پر رکھا تھا، درمیان میں رکھا ہوا تکیہ بھی غائب تھا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا تو عباد نے دوبارہ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ عباد نے ایک نظر ایمان کو دیکھا، کتنے قریب تھی وہ آج۔ ایمان کی آنکھوں میں نیند کی خماری ابھی بھی باقی تھی، چہرے پر پریشانی کے تاثرات سجائے۔ وہ شاید عباد کی حرکت پر غور کر رہی تھی۔ وہ ایمان کو پھر سے لٹا کر عباد اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ عباد پلیز، ایمان نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ کیا چاہتی ہو تم؟ ہاں؟ اب کی بار عباد کو غصہ آیا۔ ایمان نے کوئی جواب دیے بنا چہرے کا رخ دوسری طرف کر لیا، جس سے عباد کے غصے کا گراف اور بڑھ گیا۔ ٹھیک ہے، رہو ایسے ہی، مجھے سزا دینا چاہتی ہو نا، تو یہی صحیح۔ ایک بات یاد رکھنا، کسی کو اتنا ہی تڑپانا چاہیے جتنی اس میں برداشت ہو۔ تم نے صرف میرا پیار دیکھا ہے۔ اسے ایسے ہی چھوڑ کر عباد موبائل اٹھا کر کمرے کا دروازہ زور سے بند کرتا باہر نکل گیا تو ایمان کو اس کی غلطی کا احساس ہوا۔ جی دادی، عباد باہر گیا ہے، موبائل پر رافعہ سے بات کر رہی تھی۔ تمہاری آواز اتنی بجھی بجھی کیوں ہے؟ کچھ نہیں ہوا دادی امی، بس ایسے ہی۔ عباد کہاں ہے ایمان؟ وہ باہر گیا ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے اپنے شوہر کے بارے میں بات کرنے کا؟ وہ باہر گئے ہیں دادی۔ اس بار اس نے اپنی غلطی درست کی تھی۔ کیوں ناراض کر دیا ہے تم نے اسے؟ آپ کو کیسے پتا؟ ایمان نے حیرت سے موبائل کو دیکھا۔ وہ چھوڑو، مدعا بیان کرو۔ میں اس رشتے کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی۔ میں نے کوشش کی ہے بہت، مگر ایمان اپنا ماضی بار بار بیچ میں مت لاؤ۔ جو ہونا تھا ہو گیا، وہی تمہاری قسمت تھا اور وہی ہوا۔ اب تم اپنی بیوقوفی سے اس رشتے کو خراب مت کرو۔ میں نے عباد کی آنکھوں میں تمہارے لیے پیار کے ساتھ ساتھ عزت بھی دیکھی ہے۔ کیا وہ تمہارے فیصلے کو مان نہیں دیتا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ تو پھر اتنا وقت اس نے تمہیں دیا اس رشتے کو سمجھنے کے لیے، شاید آگے بھی دے دے، مگر ایک بار جب مرد کو اس کی بیوی سے سکھ نہ ملے تو وہ یہ چیزیں باہر تلاش کرنے لگتا ہے۔ مجھے یقین ہے تم ایسا نہیں چاہو گی۔ آگے کیا کرنا ہے اپنے دل سے پوچھو۔ اب میں رکھتی ہوں، خدا حافظ۔ رافعہ نے کال کاٹ دی، مگر ایمان کا دل بے چین ہو گیا۔ عباد غصے سے گھر سے نکلا تھا۔ اس وقت سے وہ پاس ہی ایک کیفیٹیریا میں بیٹھا تھا، سامنے پڑا موبائل بار بار بج کر اپنی موجودگی کی اطلاع دے رہا تھا۔ اس کے گھر سے نکلنے کے کچھ وقت بعد ہی ایمان اسے کال کر رہی تھی، مگر عباد نے اسے مکمل اگنور کیا تھا۔ سر، یور کافی۔ ویٹر نے 5واں کپ لا کر اس کے سامنے رکھا۔ عباد نے کپ منہ سے لگایا کہ میسج کی بیپ ہوئی، جہاں سوری لکھا جگمگا رہا تھا۔ میسج پڑھتے عباد کے لبوں پر مسکان بکھر گئی، مگر وہ آرام سے لوگوں کو دیکھتا اپنی کافی انجوائے کرنے لگا۔ یہ کیا وقت ہے گھر آنے کا؟ عباد رات کو گھر آیا تو ایمان اپنا غصہ اب اس پر نکال رہی تھی۔ صبح سے ناشتہ تک تو کیا نہیں تھا اس نے۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں، مجھے کیوں فرق پڑنے لگا؟ سب سے دور لا کر مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے جاتے ہو۔ میری کالز اور میسیجز کا بھی کوئی جواب نہیں دیتے تم۔ پتہ نہیں کیوں اب کی بار ایمان کو رونا آنے لگا، جو وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آج سے پہلے تو اسے کبھی فرق نہیں پڑا تھا۔ جب میں تمہیں گھنٹوں کالز کرتا ہوں، میسیجز کرتا ہوں، تم بھی تو جواب نہیں دیتی۔ عباد کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ تم فضول میں پریشان کرتے ہو مجھے، اور میں یہاں پریشانی میں مر رہی ہوں صبح سے۔ واہ، کیا بات ہے، میری فیلنگز فضول ہیں، اور جو کتنے سال تمہارا انتظار کیا اور خود کا ایک دن ہوا ہے اور رونا آنے لگا۔ خود جو مجھے اگنور کرتی ہو، میں شکایت نہیں کرتا تم سے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، خود سے باتیں مت بناؤ۔ آنکھیں پانی سے بھر گئی تھی۔ میں نے سوری بھی کہا تھا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے قبول نہیں کیا۔ ایمان کی حالت دیکھ کر عباد کو مزہ آ رہا تھا۔ تمہیں کرنا چاہیے۔ وجہ؟ اب کی بار عباد اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ میں دادی امی کو بتاؤں گی کہ تم مجھے تنگ کرتے ہو۔ باقاعدہ سوسو کرتے اس نے عباد کو دھمکی دی تو وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ ابھی میں نے تنگ کیا ہی کہا ہے، تم جھوٹ بولو، مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ معنی خیز بات کرتے اس نے ایمان کی طرف اپنا رومال بڑھایا۔ مطلب بعد میں، اب اس سے پہلے کہ وہ جذبات میں بہہ کر کوئی پیش قدمی کرتا، ایمان جلدی سے کھڑی ہوئی۔ مجھے بھوک لگی ہے، اور کوئی کام آتا ہے تمہیں؟ عباد نے جھنجھلا کر اسے دیکھا۔ تم مجھے طعنہ مار رہے ہو کہ میں کھانا نہیں بنا سکتی؟ اوہ اللہ مجھے صبر دے۔ عباد نے اپنا سر ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ رابیل، تم عاشر سے بات کرنے والی تھی بیٹا، کیا ہوا؟ رات کے کھانے پر پرویز نے رابیل سے دل میں آیا سوال پوچھ ہی لیا۔ وہ ابو جواب نہیں دیا اس نے۔ میں نے میل بھی کی تھی، مگر کھانا تو بہت ہی اچھا بنا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں اتنا ذائقہ ہے، ویسے بھی کافی حیران کن بات ہے۔ پرویز نے زارا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں اچھا کھانا نہیں بناتی؟ سچ بولوں یا جھوٹ؟ اس نے رابیل کی طرف جھک کر کہا تو وہ ہنس دی۔ کل سے خود ہی بنا لیا کریں اب کھانا۔ زارا نے خفا ہو کر پرویز کو دیکھا۔ سمجھ تو وہ بھی گئی تھی کہ اس لیے ان کا ساتھ دے رہی تھی۔
تم نے میری بیوی کو ناراض کر دیا۔ میں نے نہیں کیا، آپ نے کیا ہے، خود ہی منائے۔ اب رابیل نے ہنستے ہوئے زارا کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کون سا مشکل ہے، ابھی لو، منہ کھولو بیگم، جلدی سے، جلدی جلدی۔ نوالا بنا کر زارا کے منہ میں ڈالا۔ سوری۔ اب کی بار زارا دونوں کو دیکھ کر مسکرا دی۔ پرویز نے رابیل کو آنکھ ماری۔ لو، اتنی سی بات تھی۔ رابیل ہنستے ہوئے دونوں کو دیکھ کر رہی تھی جو پھر سے لڑائی کر رہے تھے۔ السلام علیکم ابو، اتنی دیر سے کال کیوں نہیں اٹھا رہے تم؟ کب سے کر رہا ہوں، حسن نے اسے ڈانٹ دیا۔ ابو ایمان کی وجہ سے کال نہیں اٹھا سکا۔ عباد کی بات پر ایمان نے گھورا تو وہ مسکرا دیا۔ کیا ہوا ہے ایمان کو، خود پوچھ لیں۔ عباد نے موبائل ایمان کی طرف بڑھایا اور خود ہی اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکا دی۔ السلام علیکم چاچو۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ واہ، مجھ سے تو کبھی اتنے پیار سے بات نہیں کی۔ عباد نے حسن کی بات سن کر دل میں کہا۔ ٹھیک چاچو۔ ایمان نے عباد کو خود سے پرے کیا۔ عباد کیا کہہ رہا تھا؟ وہ چاچو، میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ تم کیسے بناتی ہو؟ حسن کے ماتھے پر بل پڑے۔ عباد بھی ہیلپ کرتے ہیں چاچو، ایمان نے جلدی سے کہا، اور ورنہ عباد کی کلاس لگ جاتی۔ ایمان بیٹا، عباد کیسا ہے؟ یہ آواز رافعہ کی تھی۔ جی دادی، ایمان نے گھبرا کر جواب دیتے عباد کو خود سے دور کیا جو بار بار اسے تنگ کر رہا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں دادی۔ چچی کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے۔ بات کرو گی سعدیہ سے؟ کیا مصیبت ہے تمہیں؟ اب کی بار وہ چلا دی۔ ایمان، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیسے بات کر رہی ہو؟ نہیں دادی، آپ کو نہیں کہہ رہی وہ، میں تو۔ اب کی بار عباد نے مسکرا کر اس کی گردن پر اپنے لب رکھے تو ایمان کے ہاتھ سے موبائل گر گیا اور یہ ہو گیا کام۔ یہ کیا کیا؟ عباد اپنے نئے آئی فون کی لاش کو ہاتھ میں تھامے کھڑا تھا جو چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اب میں کسی کام کا نہیں رہا، تمہاری غلطی ہے ساری، میں تو بات کر رہی تھی، بھگتو اب۔ ایمان آرام سے اسے جواب دیتی باہر نکل گئی۔ عباد نے کچھ دیر پہلے ہی اسے کہا تھا کہ باہر چلنے کو۔ ظالم عورت ہو قسم سے۔ افسوس سے اپنا موبائل وہیں صوفے پر پھینک کر اس کے ساتھ ہی باہر نکل گیا۔ عباد ایمان کو لے کر شاپنگ مال آیا تھا۔ سر، may I help you؟ وہاں پر موجود اسٹاف سے ایک لڑکی آگے آئی تھی۔ I want to get a pretty dress for my wife۔ عباد نے ایمان کی طرف اشارہ کیا جو کپڑے دیکھنے میں مصروف تھی۔ کچھ دیر میں لڑکی چند ڈریسز ہاتھ میں پکڑے عباد کی طرف آئی جس میں سے اسے کچھ پسند نہ آیا۔ پھر خود ہی اس کے لیے ساتھ جا کر لائٹ پنک کلر کا پیروں کو چھوتا گاؤن اسے ایمان کے لیے پسند آیا۔ یہ لیں گے ہم؟ ایمان نے ڈریس دیکھ کر حیرانگی سے اسے دیکھا۔ ہم نہیں، میں ایسے کپڑے نہیں پہنتا۔ بہت گندا مذاق تھا، میں ایسے کپڑے نہیں پہنتی، کوئی ضرورت نہیں ہے یہ لینے کی۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں مان جاؤں گا؟ ایمان نے معصوم سی شکل بنا کر اسے دیکھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ایمان کے گال کھینچتا ڈریس کو پیک کروا چکا تھا۔ یہی نہیں، ایمان کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس نے جگہ کی مناسبت سے ایمان کے لیے لیڈیز لانگ شرٹس اور ساتھ جینز بھی لی تھی۔ سر، یور بیگز۔ لڑکی نے عباد کے خریدے ہوئے بیگز اس کی طرف بڑھائے۔ آئی مسٹ سے یور وائف از سو پریٹی۔ اس نے ستائشی نظروں سے ایمان کو دیکھا جس کے چہرے پر بلا کی کشش تھی اور کوئی بھی تعریف کیے بغیر کوئی بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ آئی نو ویری ویل اینڈ یو ڈونٹ لک ایٹ مائی وائف۔ سخت لہجے میں اسے جواب دے کر عباد سیلز گرل کو حیران چھوڑتا ایمان کو بازو سے پکڑ کر شاپ سے باہر لے آیا۔ کیا ہے؟ عباد کے زور سے پکڑنے پر ایمان کو الجھن ہونے لگی تھی۔ یعنی حد ہے، وہ کوئی بچی تھوڑی ہے جو میلے میں کھو جائے گی۔ چپ رہو تم۔ ایک تو ہر جگہ محترمہ کا کوئی نہ کوئی فین نکل آتا ہے، میری ساری زندگی اسے چھپانے میں گزر جائے گی۔ آخری بات عباد خود ہی منہ میں بڑبڑائی تھی۔ عباد اسے لے کر دوسری شاپ میں داخل ہو چکا تھا جہاں اسے ایمان کے لیے شوز لینے تھے۔ میم آئی ہیلپ یو؟ ایمان کو ایک ہاتھ سے جوتے کے اسٹرائپ بند کرنے میں مشکل آ رہی تھی جب لڑکے نے اسے آفر کی۔ اسٹے اوے فرام مائی وائف، آئی ڈو اٹ مائی سیلف۔ اس سے پہلے کہ وہ ایمان کے پیروں کو ہاتھ لگاتا عباد نے غصے سے اسے دیکھا۔ سوری سر۔ عباد کو اس طرح غصہ کرتا دیکھ کر معذرت کرتا جلدی سے پیچھے ہوا تو عباد نے خود ایمان کو جوتا پہنایا تھا۔ تم ان انگریزوں سے جیلس ہو رہے ہو عباد؟ میں کیوں جیلس ہونے لگا ان سے؟ اچھا ویسے مجھے تو جلنے کی بو آ رہی ہے۔ ایمان نے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے ناک بند کیا۔ ہاں میں ہو رہا ہوں جیلس، یاد رکھو صرف میری ہو تم، میرے دل کی دھڑکن۔ میں بالکل برداشت نہیں کروں گا کہ میرے علاوہ کوئی تمہیں پسند کرے یا تمہاری تعریف کرے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ مجھے خود نہیں پتا میں ایسا کیوں بن گیا ہوں، شاید سالوں سے تمہیں چاہنے کا نتیجہ ہے یا کسی اور کے ساتھ دیکھنے کی جلن ہے، مگر اب جب تم میری قسمت میں لکھ دی گئی ہو تو مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے۔ سنجیدگی سے اپنے جذبات سے ایمان کو آگاہ کرتا ایک بار پھر سے اپنے پیار کا اظہار کر گیا تھا، مگر ایمان کو اور پریشان کر گیا۔
اگلے دن ایمان نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ صبح سے اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، اس لیے عباد سے کہہ دیا کہ وہ آرام کرنا چاہتی ہے، تو عباد بھی مان گیا۔ مگر چند گھنٹوں بعد ہی ایمان کو اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہونے لگا کہ وہ گئی کیوں نہیں۔ سارا دن عباد نے اسے اپنی حرکتوں سے زج کیے رکھا، اور ایک دو بار تو وہ باقاعدہ رونے والی ہو گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں نور، عباد ہنس کر بات کرتے ہوئے ایمان کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا، جو کتاب پڑھنے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ دوسری طرف کچھ کہا گیا جس پر عباد نے کہکا لگایا۔ اب ایمان کتاب سے نظریں ہٹا کر عباد کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میری بیوی تو مجھے جان سے مار دے گی۔ عباد نے مسکرا کر ایمان کو دیکھا۔ کہہ تو ایسا رہا ہے جیسے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہوں میں نے۔ میں بھی مس کر رہا ہوں۔ عباد کے کہنے کی دیر تھی کہ ایمان کا ضبط جواب دے گیا۔ ہاتھ میں پکڑی کتاب ایک طرف رکھی اور کمرے میں چلی گئی۔ اسے کیا ہوا؟ عباد حیران ہو کر سوچنے لگا۔ ایمان چلو باہر چلتے ہیں۔ ایمان کی طبیعت عباد کو ٹھیک ہی لگی تھی، اس لیے شام کے وقت وہ روم میں آیا تو ایمان گیلے بالوں کو برش کر رہی تھی۔ لاؤ میں کر دوں، میں خود کر لوں گی، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا غصہ؟ اچھا اب نہیں کرتا تنگ، بس دو ادھر۔ اس نے برش لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر ایمان اسے نظر انداز کرتی خود ہی بال سلجھانے میں مصروف تھی۔ ایمان، عباد نے پیار سے اسے پکارا، تم جاؤ، جا کر بات کرو ان سے جنہیں تم مس کر رہے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شکوہ کر گئی۔ اب سمجھا یار، وہ تو میں ڈاکٹر نور سے بات کر رہا تھا، مس والی بات میں نے ہسپتال کے لیے بولی تھی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا سب مجھے یہاں یاد کر رہے ہیں، اسپیشلی میرے پیشنٹس۔ اگر تمہیں یقین نہیں تو بات کر لو خود۔ عباد نے اپنا موبائل ایمان کی طرف بڑھایا۔ بائی دا وے کوئی جیلس ہو رہا ہے؟ وہ مسکرایا مگر جلد ہی اس کی ہنسی کو بریک لگ چکا تھا۔ ایمان ادھر دیکھو۔ عباد نے اسے بازو سے تھام کر اپنی طرف گھمایا۔ پاگل، رو کیوں رہی ہو؟ اب تو عباد بھی پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے لگا تم وہ آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ پاگل، تمہارے علاوہ میرے دل میں کوئی بھی نہیں ہے، نہ میں ایسا سوچ سکتا ہوں۔ تم اتنا بھروسہ تو کر سکتی ہو مجھ پر۔ عباد نے اس کے رخسار پر بہتے آنسو صاف کیے تو وہ سر جھکا گئی۔ میں آئی؟ ایمان کے ہاتھ سے برش لیتا وہ آرام سے اس کے بال سلجھانے لگا۔ عباد ایمان کو باہر چہل قدمی کرنے کے لیے لے آیا تھا تاکہ اس کا موڈ فریش ہو جائے۔ لو، اس نے آئس کریم ایمان کی طرف بڑھائی جو اس نے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کچا چبا جائے گی۔ ٹھوسو تم۔ ایمان کو رہ کر اس پر غصہ آ رہا تھا کیونکہ عباد نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں قید کر رکھا تھا، اور آئس کریم بھی وہ ایک ہی لایا تھا جو خود ہی کھا رہا تھا اور وقفے وقفے سے ایمان کے آگے بھی کر دیتا۔ لو، مجھے نہیں کھانی، کنجوس نہ ہو تو۔ یار مجھے لگا دونوں ایک ہی کھائیں گے، پیار بڑھے گا مگر مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی، چھوڑو میرا ہاتھ۔ نہیں ہوتی میں گم تمہارے ساتھ، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں بچی ہوں کوئی۔ یس بیبی، ایمان نے روٹھے انداز میں اسے کہا تو وہ ہنستے ہوئے اسے اور چڑھانے لگا۔ دونوں وہاں موسم سے لطف اندوز ہوتے سڑک کے کنارے لڑنے میں مصروف تھے، تبھی وہاں دو لڑکیاں آئیں۔ ہائے! ایک لڑکی نے انہیں دیکھ کر اسمائل پاس کی، بدلے میں ایمان بھی مسکرا دی۔ دیکھا کیسے لڑکیاں مرتی ہے مجھ پر، اور تمہیں میری قدر ہی نہیں۔ عباد نے ایمان کے قریب ہوتے سرگوشی کی تو وہ اسے گھورنے لگی۔ عباد نے گرے کلر کا 3 پیس پہنا تھا جبکہ ایمان نے آج پیور وائٹ کلر کا ڈریس پہنا تھا اور ساتھ ساتھ ہلکا سا میک اپ بھی کر لیا تھا۔ بال آج اس نے کھلے ہی چھوڑ دیے تھے جو نہ کٹوانے کی وجہ سے کمر کے نیچے جا رہے تھے۔ Is this your husband? Yes. You are so pretty. May I kiss your cheeks? دونوں منہ کھولے سامنے موجود لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ ہی پلوں میں ایک کے ماتھے پر بال پڑ گئے اور دوسرے کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کہنا ہے۔ No, you can go. عباد نے تیز لہجے میں انہیں آنکھیں دکھاتے جانے کا کہا۔ آج تو حد ہی ہو گئی تھی۔ Your husband is so rude. Leave him. لڑکی نے غصے سے عباد کو دیکھا، پھر ایمان کو مشورہ دیتی اپنے کہے پر عمل کر کے۔ جی ہاں، وہ ایمان کے گال چومتی جا چکی تھی، ساتھ میں عباد کا سکون بھی غارت کر گئی تھی۔ عباد غصے سے ایمان کو لیے واپس آ چکا تھا۔ ایمان خود شوق میں تھی۔ ویسے تو یہ کوئی بڑی بات نہ تھی وہاں پر جو انداز عباد کا تھا، آج سے پہلے اس نے کبھی اس کو اس طرح نہیں دیکھا تھا، اس لیے خاموشی رہی۔ میں چینج کر لیتی ہوں۔ ایمان سمپل سا ڈریس نکالتی جلدی سے وہاں سے غائب ہو گئی تو عباد نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ کھانا کیوں نہیں کھایا تم نے؟ ایمان رات کو اکیلی بیلکنی میں بیٹھی تھی، میرا دل نہیں کر رہا تھا، بس اس لیے۔ وجہ جان سکتا ہوں میں؟ عباد بھی اس کے پاس ہی نیچے بیٹھ گیا تھا اور ہاتھ میں ایک کپ چائے بھی تھی۔ ہر بات کے پیچھے وجہ کا ہونا لازم تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے مگر یقین نہیں رکھتا میں اس بات پر۔ مجھے لگتا ہے کہ ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے، چاہے ہم کسی پر ظاہر کریں یا نہ کریں، مگر اندر سے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جو چیز کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں۔ لو، سردی ہے، چائے پی لو۔ عباد نے اپنے ہاتھ میں پکڑا کپ ایمان کی طرف بڑھایا جسے اس نے پکڑ کر منہ سے لگا لیا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ویسے ہی مجھے تنہائی میں بیٹھنا اچھا
पसंद है। बस एक सुकून सा मिलता है इस खामोशी में। फिर तो मैंने तुम्हारी तन्हाई में हलल डाल दिया। ईमान के हाथ से कप लेकर इबाद ने इसमें से चाय का घूंट लिया, फिर दोबारा इसे पकड़ा दिया। नहीं, ऐसा भी नहीं है। आज तक मैं अकेली बैठती थी तो सुकून सा मिलता था, मगर मेरे अंदर जो कमी थी, एक खालीपन था, अब वो महसूस नहीं हो रहा। थैंक्स हर चीज़ के लिए। ईमान ने इबाद की आंखों में देखा। आज पहली बार कुछ वक्त के लिए इसे ये नहीं लगा कि वो पहले से शादीशुदा थी या इबाद से बड़ी है। पहली बार इसने इबाद को करीब से देखा, पहली बार इसके दिल ने बगावत की। इबाद ने खुद इसका हाथ पकड़कर अपने चेहरे पर रखा और आंखें मूंद ली। ईमान ने एक हाथ से इसके बालों को छुआ, फिर इबाद की आंखों पर हाथ फेरती खुद भी आंखें बंद करके अपना सर इसके सर से टका गई। तुम किसी की बीवी नहीं बन सकती, अपना काम तो ठीक से कर नहीं सकती, मेरा क्या हक करोगी, माजूर हो तुम। आंखें खोलते वो झट से इबाद से दूर हो गई। ये नहीं हो सकता, गलत है ये, तुम यहाँ से जाओ। दोनों हाथों को टांगों के गिर्द बांधे अपना सर घुटनों पर टिकाए ईमान पागलों की तरह बातें कर रही थी। क्या गलत है ईमान, बताओ मुझे। इबाद ने इसका हाथ पकड़ना चाहा, इसने ज़ोर से झटक दिया। जाओ यहाँ से, तुम क्यों बार बार मेरे पास आते हो? बीवी हो तुम मेरी, तुम्हारी हर राह मुझ तक आती है, फिर ये सब करने का क्या मतलब है? मुझे कुछ नहीं कहना, अकेला छोड़ दो मुझे, नामुमकिन है ये, समझी? ठीक है, फिर मैं चली जाती हूँ, तुम कहीं नहीं जाओगी आज। इबाद ने इसे बाजू से दबोचकर दीवार से लगा दिया। छोड़ो मुझे। छुड़वा सकती हो तो छुड़वा लो। तुम क्यों अपनी ज़िंदगी मेरे पीछे बर्बाद कर रहे हो? समझते क्यों नहीं हो कि मेरे साथ तुम खुश नहीं रह सकते? अच्छा, तो ये अब तुम तय करोगी कि मैं किसके साथ खुश रहूँगा। इबाद प्लीज़, क्या प्लीज़? तुम अपने दिमाग में क्यों नहीं बिठा रही कि वो तुम्हारा माजी था, मैं तुम्हारा आज हूँ। तुम मुझे इससे मिला रही हो, शायद मैं भी इसकी तरह तुम्हें कुछ वक्त के बाद छोड़ दूंगा। अपने दिल से पूछो, क्या मैं ऐसा हूँ? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? कैसे, कितने वक्त से मेरे साथ हो, बस इतना ही जान पाई हो मुझे। हम बचपन से एक साथ रहे हैं, ज़िंदगी के सभी रंग हमने एक साथ देखे हैं, चाहे वो खुशी हो या गमी। तुम्हें इतना भी भरोसा नहीं है मुझ पर? मुझे भरोसा है तुम पर, मगर हम ये भी तो नहीं जानते कि सर्जरी के बाद मेरा हाथ ठीक होगा या नहीं। ये सिर्फ एक चांस है बस। तुम एक अच्छी लाइफ पार्टनर डिज़र्व करते हो। अच्छा, और क्या तुम अच्छी नहीं हो? नहीं, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। ईमान ने रोते हुए एक बार फिर हिम्मत जमा की। तुम क्या? निकालो अपने दिल की भड़ास, मैं भी देखना चाहता हूँ तुमने अपने अंदर क्या जमा कर रखा है। कहो ईमान, तुम मुझे तलाक। ईमान, बात अभी इसके मुंह में ही थी कि इबाद का हाथ उठा था, मगर ईमान को लगने की बजाय दीवार को लगा था, जहां अब खून के निशान थे। तुम्हारे जैसी कम अकल औरत मैंने आज तक नहीं देखी, सिर्फ इसलिए तुम्हारे अंदर मायूसी भरी हुई है। तुम खुद को दूसरों से कमतर समझती हो, मुझसे ऐसा मुतालबा कर रही हो। आइंदा अगर तुमने दोबारा ऐसी बात की, याद रखना मैं तुम्हें अपने हाथों से ज़मीन में दफना दूंगा। ईमान को वहीं छोड़कर इबाद कमरे में चला गया। रात को इबाद पूरी रात कमरे में नहीं आया, तो सुबह वो थोड़ी देर के लिए कमरे में आया, मगर अपना ड्रेस और मोबाइल लेकर दोबारा चला गया। ईमान से एक लफ्ज़ तक ना कहा गया था, इसे एक नज़र देखा था और ना ही इसे एक नज़र देखा था। नाश्ता सुबह इसने खुद ही बनाया था। अभी वो टेबल पर बैठा सोच ही रहा था कि ईमान को कैसे बुलाए, और वो खुद ही नीचे आते इसके पास बैठ के। ईमान ने आज इबाद की पसंद का ही ड्रेस पहना था, लॉन्ग शर्ट के साथ जीन्स, दुपट्टा स्टॉलर की तरह गले में डालकर इबाद के सामने बैठ गई। जानकर ऐसे ही बैठी रही कि इबाद इसे नाश्ते का कहेगा, मगर बहुत जल्द गलतफहमी दूर होगी। वो इसे इग्नोर करके खुद नाश्ता करने में मसरूफ़ था। जूस दूँ तुम्हें? इसका जूस का ग्लास खाली देकर ईमान ने और जूस डालना चाहा, मगर इबाद अपना ग्लास पीछे खींच चुका था। सॉरी, हल्की आवाज़ में हाथों को एक दूसरे में उलझाते मिनमिनाई थी। इसके टेबल से उठते ही ईमान ने जल्दी से रास्ता रोककर हाथ में पकड़ा ऑइंटमेंट इसके ज़ख्म पर लगाया। हटो आगे से, खुरदरे लहजे में इसने जवाब देकर इबाद ने इसे परे हटाया। प्लीज़। ईमान दोबारा इसका रास्ता रोके कान पकड़े खड़ी थी। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी माफ़ी, तुम बार बार मुझे हर्ट करती हो। मैं ही पागल हूँ, हर बार इग्नोर कर देता हूँ। तुम जाना चाहती हो, ठीक है, फिर करो तैयारी, मैं फ़्लाइट बुक करवा देता हूँ तुम्हारी। मैं मानती हूँ अपनी गलती, पता नहीं क्या सोच रही थी मैं। अब नहीं होगा, प्लीज़, मुझे काम है बहुत। ईमान, मेरी बात सुनो प्लीज़। ईमान ने भागकर बैरूनी दरवाज़ा लॉक लगाया और ख़ुद आगे बढ़ गई। ये सब क्या है? हटो यहाँ से। नहीं हटूंगी। ईमान, तुम अब मुझे मज़ीद गुस्सा दिला रही हो, तुम भी यही कर रहे हो। ईमान की बात सुनकर इसने भवें उचकाई। सॉरी। एक कान पकड़े इसने बहुत प्यार से कहा। एक पल को इबाद का दिल किया कि सारी नाराज़गी ख़त्म कर दे। ईमान को वहीं छोड़कर इबाद कमरे में आ गया। बाहर तो जाने से रहा था वो।
عباد میری بات تو سنو۔ عباد روم کا دروازہ بند کرنے لگا جب ایمان زبردستی اندر آ گئی۔ اب تم زیادہ بھاؤ کھا رہے ہو۔ ہاں تو میں نے تمہیں کہا تھا، بلایا تھا، تم خود آئی ہو۔ سڑیل کتنی منتیں کروائے گا اب؟ عباد ایمان یہ تک بھول گئی تھی کہ اس کے پیچھے کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ عباد اب آگے کا سوچ کر اپنی ہنسی ضبط کرنے لگا۔ سن تو لو، میں کب سے بات کر رہی ہوں۔ ایک کام کرو، کچھ دیر یہیں بیٹھو، میں چینج کر لوں، پھر آرام سے سنوں گا۔ اوکے اوکے۔ ایمان خوش ہوتی جلدی سے مڑی مگر بولتی بند ہو گئی۔ اس وقت اس کے ساتھ واش روم میں موجود تھی۔ مر گئی ایمان۔ اف، کیا ہوا؟ جگہ نہیں مل رہی کیا؟ عباد نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا جس کی عباد کی طرف پیٹھ تھی۔ میں بعد میں بات کر لوں گی۔ ایمان جلدی سے سر جھکائے باہر گئی تو عباد نے کہکا لگا دیا۔